السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور پارہ 2 اور آیت 180 سے لے کر 182 تک، یعنی 180 سے لے کر 182 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں۔ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم، علی یعلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر تو یعلین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ علیکم اذا، اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اذا حضر، حضر، اذا حضر، ضاد کو پر پڑھیں گے، را پر پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے۔ احدکم الموت، واولین۔ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، إن ترك، اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تا را، را پر پڑھی جائے گی۔ خیرن اصل لفظ ہے، کیا ہے؟ خیرن، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے حمزہ وصلی ہے۔ قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، کیا ہے؟ یہ لام ساکن ہے، تنوین یا دو زبر کی تنوین ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے، ٹھیک ہے، نون کو، تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ تنوین کو جو ہے اس کے بعد ہم ایک نون لائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نون کے نیچے زیر دیں گے، اس کے بعد تب ہم آگے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو،
ٹھیک ہے. تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں. کیوں زیر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ حمزہ وصل جو ہے درمیان میں وہ گر جائے گا. حمزہ وصل درمیان سے گر جاتا ہے تو اس کے نیچے ہم نون کے نیچے ہم زیر دیتے ہیں، تب جا کے ہم آگے ملاتے ہیں. جیسے خیرن سے خیرن الوصیہ، کیا خیرن الوصیہ، اور ہم یہاں نیل وصیہ سے ابدا نہیں کریں گے. نون قطنی سے ابدا نہیں ہوتا ہے. الوصیہ سے ابدا، مثال کے طور پر ہم نے خیرہ پہ ٹھہر لیا، رک گیا، آگے نہیں پڑھنا ہے مجھے، تو ہم الوصیہ سے ابدا کریں گے. حمزہ وصلی ملانے کی صورت میں گر جائے گا، لیکن جب ہم یہاں سے شروع کریں گے پڑھیں گے تو یہ حمزہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. الوصیہ للوالدین، وا الف مدہ، دین یا لین ہے، والاق قاف پر قلقلہ را پر پڑھی جائے گی، بین یہاں بھی یا لین ہے. بالمعروف وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. ٹھیک ہے. اور حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ، اور را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. حقا علی المتقین، حقا علی المتقین. اور یہاں اظہار حلقی ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے حقا علی المتقین، متقین. اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن، اور یہاں اقلاب ہوگا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو یہ میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد با آئے تو ہم یہاں میم لائیں گے چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اور اس کو اقلاب کہتے ہیں. بدلہ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، ما سمعہ یہاں بھی الٹا پیش ہے. فإنما نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. فإنما اسمہ دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی 1 الف سے لے کر 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. علی الذین یا مدہ، یبدلونہ واو مدہ ہے، اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، الٹا پیش کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. ان اللہ سمیع علیم، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. سمیع یا مدہ ہے، عن علیم اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فمن خاف اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی 6 حرفوں میں سے خا ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور خا کو پور پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. خاف میم، اور یہاں غنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. من واو مدہ، من موس جنفا، اور یہاں اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے جیم ہے. جنفن او اثمن، اور بعد اس کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے تو یہاں اظہار ہوگا. او واولین اثمن فلا اصلح بینہم، اور یہاں اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آ جائے گی تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے.
فأصلح بينهم فلا إثم عليه. بينهم اظہار الشفوی فلا اثم دونوں الگ کلمے ہیں تو مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے. علیہ یا لین ہے، اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں تو یہاں مد عارض مد لین عارض وقفی ہوگا. مد لین عارض وقفی قاعدہ ہے کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد لین عارض وقفی کہنے، اس میں پہلے قصر توسط پھر طول. ان اللہ غفور رحیم، نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑا جائے. غفور و مدہ رحیم. اور یہاں ادغام تام ہوگا یعنی ادغام بلا غنہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام تام کے دو حرف یعنی ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے. غفور الرحیم اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راپور پڑی جائے گا. اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے حروف مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں تو عارضی طور پر اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. چلیے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.